آقا علیہ السلام نے فرمایا اس امت محمدی سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں مبعوث ہوئے اور رسول اعظام اور ان کی جو امتیں تاریخ انسانی میں ہوئیں ان کی تعداد 69 تھی، اور یہ 17ویں امت ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی اس امت کو، امت محمدی کو، پھر ان تمام 70 امتوں میں خیر الامم کا درجہ ملا۔ تو پوری امت من حیث الکل خیر الامم ہوئی۔ اب اس کی وجہ بیان کی، آقا علیہ السلام کی امت تو ہے مگر ان کو خیر الامم بنانے کا ایک سبب قرآن مجید نے بیان کیا، وہ یہ تأمرون بالمعروف کہ تم نیکی کا حکم دے، تنہون عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر پختہ ایمان لا۔ ان تین چیزوں کو بطور خاص امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر الامم ہونے کے لیے ان تین اوصاف کو بطور خاص سبب قرار دیا۔ یہ تین خوبیاں زینت ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو خوبیاں بیان کی گئیں پوری امت کی من حیث الکل، پھر یہی حکم بھی دیا گیا کہ اس پوری امت میں آگے پھر ایک جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ خوبیاں تو ہیں ساری امت کی۔ پھر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کہ پھر اس پوری امت کے اندر ایک جماعت بھی بطور خاص ایسی ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، اور اس گروہ میں ہر زمانے میں ایک تسلسل ہونا چاہیے کہ وہ گروہ، وہ جماعت ہر زمانے میں موجود رہے اور قیامت تک وہ گروہ موجود رہے، وہ جماعت موجود رہے۔ وہ کیا؟ اس جماعت کی خوبی بھی بیان کی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، ویامرون بالمعروف اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، وینہون عن المنکر نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ امت کا ذکر کیا تب بھی یہ چیزیں بیان فرمائی کہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، اور امت میں ایک جماعت کے قیام پر زور دیا اور ایسی جماعت کے موجود رہنے پر زور دیا، تو تب بھی تین چیزیں ارشاد فرمائیں، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ان تینوں چیزوں کو ملا لیں، اس کو خدمت دین کہتے ہیں، اور یہ جد و جہد اقامت دین۔ یاد رکھ، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دینا، یامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، وینہون عن المنکر اور برائی سے منع کرنا۔ ان تین چیزوں کو جب جمع کر لیتے ہیں، اور تؤمنون باللہ دوسری آیت کی وہ جو چیز ارشاد فرمائی گئی، اور اللہ پر ایمان لانا، جب ان چار چیزوں کو دونوں آیتوں سے اکٹھا کر لیتے ہیں جو ایک ہی مقام پر ایک ہی رکوع میں آئی ہیں، تو ان چار اوصاف کو جمع کریں، اس کا نام خدمت دین اور اقامت دین کی جدوجہد۔ اور تحریک منہاج القرآن اس خدمت دین اور اقامت دین کی تحریک، اور آپ سب اس خدمت دین اور اقامت دین کے عظیم پیغمبرانہ کام کے لیے کارکن کے طور پہ منتخب کیے گئے، آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ کسی کو اتنی بڑی عظیم خدمت، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کا دین اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات ارض و سما میں کوئی نعمت اور اس کے برابر نہیں۔ عظیم ترین نعمت اللہ کا دین ہے، اللہ کا محبوب ترین دین ہے، جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو دے کر مبعوث کیا، اور آقا علیہ السلام سے قبل آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھی ہر پیغمبر کو یہی دین دے کر مبعوث کیا۔ آقا علیہ السلام کی بعثت پر نبوت اور رسالت ختم کر دی، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا، نہ کوئی اور کتاب آئے گی، قرآن پر نزول وحی کا سلسلہ بند کر دیا، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر امتوں کا سلسلہ بند کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہوئے، قرآن خاتم الکتب اور امت خاتم الامم۔ اب وہ جو کام انبیاء علیہ السلام انجام دیتے تھے وہ من حیث المجموع آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد پھر بعد ازاں حضور علیہ السلام کی امت کو سونپ دیا گیا۔